نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حمد و ثنا کے بعد لائق کے صد عزت و تکریم سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ہمارا یوٹیوب کا دوسرا پروگرام ہے اور آج کا عنوان گفتگو معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد جتنے میرے سننے والے ہیں حاضرین و ناظرین ہیں اس بیان کو ضرور سنیں، اس چینل کو کامیاب بنائیں۔ انشاءاللہ آپ کو نئی نئی باتیں دین اسلام کی تازہ جو آپ کو آج کل کا ماحول ہے، جو نئے مسائل اجاگر ہو رہے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو اس چینل سے بہت ساری باتیں ملیں گی جس سے آپ مستفید ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ شاہ سمت یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے واضح نور اتارا ہے۔ اب یہاں پر بڑی توجہ طلب بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا یا ایھا الناس، پوری کائنات کی انسانوں کو رب کائنات نے خطاب فرمایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ رسول جو ہے یہ فقط مسلمانوں کا نبی نہیں ہے، یہ کسی ایک طبقے کا نبی نہیں ہے، یہ کسی ایک علاقے کا نبی نہیں ہے، یہ نبی کسی ایک ملک کا نبی بن کے نہیں آیا، یہ نبی کسی دو ملکوں کا نبی بن کے نہیں آیا، یہ نبی فقط یہ نہیں کہ یہ عرب کا نبی بن کے آیا، نہیں، یہ نبی عرب و عجم کا نبی ہے، یہ نبی زمین و آسمان کا نبی ہے، یہاں تک رب کی خدائی ہے وہاں تک اس کی مصطفائی ہے۔ اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہاں پر بڑی توجہ طلب بات ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یہ خطاب رب کائنات کا پوری روح زمین کے انسانوں کو ہے، خواہ وہ کافر ہیں، ان کا کسی مذہب سے تعلق ہے، تو یہ خطاب رب کائنات نے براہ راست پوری اقوام عالم کو کیا، اقوام عالم اسلام کو نہیں، پوری اقوام عالم کو، جو انسان اس دنیا میں آیا ہے، آئے گا، قیامت تک کے لیے رب کائنات نے ہر انسان کو یہ خطاب فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کہ قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس ایک قرآن آئے گی۔ قرآن کا معنی معجزہ ہے، قرآن کا معنی معجزہ ہے، اللہ کی وجود پر کامل دلیل بن کے آنے والی ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا لفظ معجزہ یہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقلوں میں نہیں آتا، عقلوں سے ماورا ہے، اور عشق جو ہے حضور کی ہر بات کو مان لیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ معجزے کا معنی کیا ہے، لب لباب کیا ہے۔ یہاں پر صرف یہ سمجھیں کہ آج اگر
دنیا کے جو سائنسدان ہیں آج اگر چاند پر اپنی کمندیں ڈال رہے ہیں اور آج چاند پر وہ پہنچ رہے ہیں، یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا، یہ صدقہ ہے کملی والے کا۔ اور آج سے 1450 سال پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس چاند کو اپنے قدموں میں بلایا، اس چاند کو اپنے قدموں میں بلایا۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ حضور امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، لوگوں اللہ رب الجلال نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بھی بنا کے بھیجا ہے۔ رب کائنات کی جب اپنی باری آتی ہے، قرآن میں رب نے اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور جب محبوب کی باری آتی ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اب حضور امام الانبیاء علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ میرے آقا کا معجزہ کیا ہے؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی آتا رہا کہ قرآن کریم کے اندر جو سب سے زیادہ کسی نبی کے اگر معجزات کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کے معجزات کا جو ذکر ہے وہ کتنے 9 معجزوں کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ جب میرے تیرے نبی کی باری آئی، میرے تیرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنے کثیر معجزات عطا فرمائے، اتنے کثیر معجزات عطا فرمائے جن کو کسی نے گن نہیں سکا، ان کا گنتی کا کوئی شمار نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں میں میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات کثیر عطا فرمائے۔ میرے آقا کے معجزہ کیا ہے؟ میرے آقا کا کائنات کے اندر مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں آنا یہ بھی معجزہ ہے، مدینہ کی گلیوں میں آنا جانا یہ معجزہ ہے، میرے آقا کا بیٹھنا معجزہ ہے، میرے آقا کا چلنا معجزہ ہے، میرے آقا کی گفتگو، میرے آقا کی گفتار معجزہ ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کا دیکھنا معجزہ ہے، میرے آقا کا کلام کرنا معجزہ ہے، میرے آقا کا سننا معجزہ ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی میرے آقا علیہ السلام کا سونا معجزہ ہے۔ حضور امام الانبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمائے جو سابقہ نبیوں کو اللہ نے وہ مقام نہیں عطا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے حدیث پاک کے، آپ فرماتے ہیں کہ ہن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء زید الى راعی غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى انتزعها منه قال فصعد الذئب على تل فأقع واستظفر فقال أمتكم إلى رزقي۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جنگل میں مدینہ کی بستی سے باہر ایک چرواہ اپنی بکریاں چروا رہا ہے، اور اس کی بکریوں کے پاس ایک بھیڑیا آیا، اور اس بھیڑیے نے کیا کیا، اس ریبڑ میں سے ایک بکری کا بچہ اٹھا کے لے گیا۔ وہ جو چرواہ جو تھا وہ یہودی تھا، اس نے کیا کیا، اس نے بڑی کوشش کی، کوشش کرنے کے بعد اس نے اپنی بکریوں کے ریوڑ کا جو بچہ تھا وہ اس کو واپس کر لیا، چھڑا دیا۔ جب اس بھیڑیے کے منہ سے اس کا نوالہ چھین لیا، بھیڑیے ایک بلند مقام پہ پہاڑی پہ چڑھ کر بیٹھا اور وہ عربی میں باتیں کرنے لگا۔ وہ جو عرابی ہے، وہ جو چرواہ جو ہے وہ بھی حیران ہوا، پریشان ہوا، بھائی عجیب بات ہے، اس سے پہلے میری ساری زندگی گزری، میں نے اس طرح عربی میں کلام کرتے ہوئے کبھی میں نے کسی کو نہیں دیکھا، یہ تو جانور جو ہے یہ عربی میں کلام کر رہا ہے، فصیح عربی میں کلام کر رہا ہے۔ اور اس نے جب یہ بات کی تو وہ جو بھیڑیا ہے اس نے کہا اے اللہ کے بندے،
یہ تو کیا عجیب بات کر رہا ہے، میں تجھے اس سے بھی عجیب بات بتاتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ جا مدینہ میں چلا جا، مدینہ میں ایک اللہ کا نبی آیا ہے، ایک اللہ کا رسول آیا ہے، ایک اللہ کا پیارا حبیب آیا ہے، اور اس کی شان یہ ہے، اس نبی کا مقام یہ ہے، وہ نبی اگلے اور پچھلے اور آئندہ آنے والے جو واقعات ہیں، کل کی خبر اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو عطا کی، اور وہ نبی اپنی امتوں کو یہ خبریں عطا کر رہا، اپنی امت کو یہ خبریں عطا کر رہا۔ تو وہ ارادی جو تھا، وہ چرواہ جو تھا، اس نے کہا بکریاں لے، اب مجھے مدینے کی گلی کا راستہ بتا۔ سیدھا مدینہ المنورہ پہنچا، مدینہ میں پہنچا تو پوچھنے لگا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کس مقام پہ جلوہ گر ہیں، حضور کس مقام پہ جلوہ گر ہیں؟ تو مدینے والوں نے کہا اے عرابی، مدینے میں آ کر مدینے والے کو پوچھا نہیں جاتا۔ فرمایا پھر کیا؟ فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام جس سمت جاتے ہیں خوشبوئیں بتا دیتے ہیں، خوشبوئیں، وہ گلیاں خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی ہیں، وہ راستے خوشبو سے معطر ہو جاتے ہیں، جدھر سے کملی والا چلتا ہے وہ گلیاں خوشبو سے معطر ہو جاتی ہیں، تو وہ خوشبوئیں خود بتا دیتی ہیں آقا اس طرح کے الغاز۔ وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، میں نے یہ معجزہ دیکھا ہے۔ یہ بھیڑیا جو ہے یہ کلام کر رہا ہے عربی میں، فصیح عربی میں اس نے کلام کیا۔ میرے آقا مسکرا گئے، میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے، میری گواہی جو ہے وہ جن پرند بھی دیں گے، جانور بھی دیں گے، درخت بھی میری گواہی دیں گے، یہ اللہ کا رسول بن گیا، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اب کہ حدیث پاک کے اندر ایک اور روایت آپ احباب کے سامنے عرض کرتا ہوں، چونکہ موضوع میرا حضور علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں ہے، تو حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی شان اور مقام دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو کتنے بڑے مقام سے نوازا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، اور میں نے دیکھا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضور امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ دودھ کا آیا، وہ پیالہ بھرا ہوا دودھ کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ پیالہ دودھ کا آیا ہے۔ تو کتنے بندے اس مقام پر تھے جو بھوکے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم 70 آدمی تھے، ہم 70 آدمی تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا دست شفا اس پیالے کے اوپر رکھا، فرمایا جاؤ سب کو پلائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے ایک ایک کر کے سب کو پلایا، سب نے پی لیا۔ میں حضور کے پاس لے آیا، فرمایا میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کوئی بندہ رہتا بھی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سب نے پی لیا ہے، ایک آپ رہے تھے ایک میں رہتا۔ تو حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پی لیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے وہ دودھ نوش کرنا شروع کیا، تو پھر میرے آقا نے فرمایا پھر پی لیں، پھر میرے آقا نے فرمایا پھر پی لیں، 3 دفعہ فرماتے ہیں میں نے جی بھر کے سیر ہو کر میں نے کیا کیا، وہ دودھ کا پیالہ پیا۔ ابھی پھر وہ دودھ اتنے کا نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام نے پھر وہ دودھ نوش فرمایا۔ اب آپ سوچیں ایک پیالہ ہے اور اس پیالے سے 70 صحابہ کرام کیا ہوتے ہیں، سیراب ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ نے میرے نبی کو یہ شان، یہ مقام عطا فرمائی، میرے نبی کے ید اللہ والے ہاتھ اس پیالے پہ لگے، اب وہ دودھ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اللہ نے اس دودھ میں برکت ڈال دی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا سوال کرنے والے ہم کتنے تھے؟ انہوں نے کہا کہ بتائیں کتنے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو دودھ پینے والے تھے ہم 70 آدمی تھے۔ کتنے؟ 70 آدمی تھے۔ کہا کہ اگر 1500 بھی ہوتے بلکہ 1,00,000 بھی ہوتا تو اس دودھ کے پیالے میں کمی نہیں آتی، وہ جو پیالہ دودھ کا اس میں کمی نہیں آتی۔ کیوں؟ یہ حضور امام الانبیاء علیہ السلام کو ان کا ید مبارک، ان کا ید اللہ والا ہاتھ اس دودھ کو لگا ہے۔ عزیزان محترم، حضور امام الانبیاء علیہ السلام کے معجزات کثیرہ ہیں۔ پھر اسی طرح
حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ لڑی جا رہی ہے، جنگ یمامہ لڑی جا رہی ہے، اور اس کو الوداع امام ابن کثیر نے الوداع والنہایہ میں نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنگ لگی ہوئی ہے اور یہ سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کیا ہے؟ سپہ سالار ہے۔ تو فرماتے ہیں جنگ بڑی زور کی ہے، اچانک آپ کی سر کی ٹوپی کہیں اس زوردار جنگ میں جو بڑی زور سے شروع ہے، آپ کی ٹوپی مبارک کہیں گر گئی اور آپ نے جنگ کی طرف دھیان کرنا چھوڑ دیا۔ آپ کبھی دائیں ہیں کبھی بائیں ہیں۔ تو کبار صحابہ کرام نے فرمایا یا امیر المومنین، اے خالد بن ولید آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ کو کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنا دھیان جنگ کی طرف رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری ٹوپی گم ہو گئی ہے، میرے سر کی جو ٹوپی ہے وہ گم ہو گئی ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا وہ ٹوپی 1 درہم کی ہوگی، 2 درہم کی ٹوپی ہوگی، بعد میں لے لینا۔ کہا نہیں، وہ ٹوپی گم ہو گئی ہے، جب تک وہ ٹوپی مجھے نہیں ملے گی ہم جنگ نہیں جیت سکتے۔ بھئی ٹوپی میں کیا کمال ہے؟ جنگ تو صحابہ کرام لڑ رہے ہیں، وہ اپنی قوت کا اور طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو ٹوپی کا کیا کمال ہے؟ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو جب ٹوپی ملی، انہوں نے وہ اپنے سر پہ پہنی تو کہا ہم جنگ جیت گئے۔ صحابہ کرام نے فرمایا ابھی جنگ تو جاری ہے، جیتے نہیں، کیسے جیت گئے؟ آپ نے فرمایا ٹوپی جو میرے پاس ہے۔ کہا ٹوپی کا کمال کیا ہے؟ ٹوپی کا کمال کیا ہے؟ کوئی کمال ہوتا ہے نا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ رب الجلال نے، اللہ رب الجلال کا اتنا کرم ہے، فرمایا جب تک یہ ٹوپی میرے پاس رہتی ہے آپ نے فرمایا مجھے کبھی شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، مجھے کبھی شکست نہیں ہوئی۔ کہا خالد یہ تو بتا اس ٹوپی کا کمال کیا ہے، اس ٹوپی کا کمال کیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ فرمایا خالد بن ولید بتا اس ٹوپی کا کمال کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ساتھیوں یاد کرو اس ٹوپی کا اپنا کمال کوئی نہیں ہے، اس ٹوپی کے اندر ایک چیز میں نے رکھی ہے، سارا کمال اس چیز کا رکھا ہوا ہے۔ کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا اس ٹوپی کے اندر ایک دن حضور امام الانبیاء علیہ السلام اپنے موئے مبارک تسلیم فرما رہے تھے، تو میں نے حضور کے موئے مبارک میں سے ایک بال لے لیا اور اس بال کو حضور کے موئے مبارک ایک بال اس ٹوپی میں سیا ہوا ہے اور اس کو اپنے سر کا تاج بنایا ہوا ہے۔ کہا میں جدھر جاتا ہوں، جس جنگ میں جاتا ہوں، جب میرے پاس یہ ٹوپی ہوتی ہے حضور کے وہ جو بال مبارک ہے اس وجہ سے اللہ مجھے ہر میدان میں کامیابی عطا کی۔ صاحب ذرا سوچ، اگر حضور کے بال مبارک کا یہ کمال ہے، حضور کے بال مبارک کا یہ کمال ہے، تو حضور کے ید اللہ کا کیا کمال ہوگا، ید اللہ والے ہاتھ کا کیا کمال ہوگا؟ اگر حضور کے ایک بازو کا یہ کمال ہے تو حضور کے دونوں بازو کا کیا کمال ہوگا، حضور کے وجود عطر کا کیا کمال ہوگا؟ تو پھر عزیزان محترم آپ نے سنا ہوگا یہ حدیث پاک 12 دفعہ علماء سے آپ نے سنی ہے، جب حضرت سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا تاجدار العطا فاتح خیبر سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نماز عصر قضا ہوئی، امام الانبیاء علیہ السلام نماز پڑھ چکے، مولا علی نے نماز نہیں پڑھی، حضور علیہ السلام اپنا سارے انور حضور مولا کائنات کی گود میں رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت سیدنا مولا کائنات کی ایک نگاہ سورج کی طرف ہے اور ایک نگاہ چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہے۔ اب ادھر نماز قضا ہو رہی ہے، بڑے پتے کی بات یہ عرض کر رہا ہوں، فرمایا ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف چہرہ مصطفیٰ ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، تو مولا علی وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی کبھی نماز قضا نہیں کی، ساری زندگی نماز قضا نہیں کی، ادا نماز پڑھی ہے، بلاہر مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو روان ہوا ہوئے، ایک آنکھوں کا قطرہ جو ہے آقا کریم علیہ السلام کے چہرے مقدس پہ آ پڑا، حضور بیدار ہوئے، فرمایا ما یبکی کا یا علی،
اے علی تجھے کس چیز نے رلایا؟ فرمایا یا رسول اللہ فداک امی و علی، میرے ماں باپ آپ کے قربان ہوں، یا رسول اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میری نماز حسر رہ گئی ہے۔ تو آقا نے فرمایا علی مجھے جگا لیتے، مجھے آپ نے جگایا کیوں نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو جگا نہیں سکتا تھا، اس لیے اگر آپ کو جگا تو سکتا ہے اللہ ناراض ہو جائے، آپ آرام کر رہے تھے۔ فرمایا پھر چلیں آپ نماز کو قضا پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ علی وہ ہے جس نے ساری زندگی نماز ادا پڑھی ہے، کبھی قضا نہیں کی ہے۔ یا رسول اللہ آج آپ کے آرام کی خاطر میری نماز قضا ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ آج علی چاہتا ہے، علی نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا چاہتا ہے، علی اپنی نماز کو اپنے وقت کے اندر پڑھنا چاہتا ہے۔ اب وقت تو گزر گیا، سورج تو غروب ہو گیا، تو میرے آقا نے فرمایا اچھا، مسکرا گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا تو کیا چاہتا ہے کہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا چاہتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے وقت پر نماز کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک کے اشارہ فرمایا، ادھر سورج ہر رات جب سورج غروب ہوتا ہے، امام سہیلی نے لکھا فرماتے ہر رات جب سورج غروب ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ تو جب سورج اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، ایک طرف سورج کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہے، ادھر مصطفیٰ نے بلایا ہے سورج کو، تو سورج نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی ہوگی مالک اب میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ رب نے فرمایا ہوگا اے سورج میری بارگاہ میں سجدہ ہر رات ہوتا رہے گا، میرے مصطفیٰ کے بلاوے پر لبیک کہہ دے، جس طرح میرے محبوب کہہ رہا ہے ویسے کر دے۔ اور مصطفیٰ کا کہنا یہ تھا سورج پلٹ کے مقام حسر کے مقام پہ کھڑا ہو جائے، سورج پلٹ کر مقام حسر کے مقام پہ کھڑا ہوا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی انگلی مبارک کے اشارے کی یہ طاقت ہے۔ اگر اشارے کی یہ طاقت ہے تو اندازہ کریں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وجود اثر کی کتنی طاقت ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پھر اپنا کیا نام کسی اور موضوع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ آپ سے تماس گزار ہے کہ اس چینل کو ضرور کامیاب بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ کوشش کی، کاوش کی، اللہ تعالیٰ سب کی کوشش کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔